فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کی کتاب حیات القلوب جلد سوم، تالیف علامہ سید محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ، در بیان امامت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ فصل نمبر 3، امامت کا بنص خدا اور رسول ہونا، صفحہ نمبر 46۔ وہ آیتیں جو نصب امام کے لیے نص ہیں۔ پہلی آیت، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 3، یعنی آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں۔ با اتفاق امت نبوت کے بعد دین کو اس قدر کسی چیز کی حاجت اور مسلمانوں کو اس قدر کسی نعمت کی ضرورت نہیں جس قدر کے امام کی ہے، اس حیثیت کہ اگر امام نہ ہو تو بہت جلد دین کا اور مسلمانوں کا نشان باقی نہ رہے۔ تو باوجود دین اور مسلمانوں کی اس قدر احتیاج کے دونوں بغیر امام کے ناتمام و بے انتظام رہیں۔ تو اگر خداوند عالم نے امام مقرر نہ کیا ہو اور امت کو اس کا حکم نہ دیا ہو اور اپنے پیغمبر کو دنیا سے اٹھا لیا ہو تو لازم آئے گا کہ دین اور امت دونوں نامکمل رہے، اور جو شخص ایسا تجویز کرے اس نے قرآن اور رسول اور خدا سب کی تکذیب کر دی اور وہ کافر ہو گیا۔ قطع نظر حدیث متواترہ کے جو خاصہ و عامہ کے طریقے سے وارد ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی نص خلافت ظاہر کرنے کے بعد نازل ہوئی ہے، جن کو ہم انشاءاللہ ان کے محل و مقام پر ذکر کریں گے۔ اور دوسری آیتیں وہ ہیں، حق تعالیٰ نے بہت سی آیتوں میں فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو قرآن میں بیان کر دیا ہے، جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 38 اور پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 89، اور انہی کے مثل اور آیتیں، اور ان سب کا حاصل یہ ہے کہ ہر چیز نہیں ہے، اور ان سب کا حاصل یہ ہے کہ کوئی چیز نہیں جس کا علم ہم نے قرآن میں بیان نہ کر دیا ہو۔ تو جب تمام چیزوں کو قرآن میں بیان فرما دیا ہے، امامت کا حکم اور امام کی تعین جو تمام چیزوں سے اہم اور نہایت ضروری حکم ہے، یقیناً بیان فرمایا ہے اور ترک نہیں کیا اور دوسروں کے اختیار میں نہیں دیا ہوگا، اور جو شخص اس کے خلاف کہے وہ قرآن کی تکذیب کر کے کافر ہو جائے گا۔ اور دوسری قسم کی بہت سی آیتیں قرآن میں وہ ہیں جن میں خدا نے فرمایا ہے کہ تمام امور خدا کے اختیار میں ہیں، دوسروں کو ان پر کوئی اختیار نہیں ہے، مثل اس قول خدا کے جبکہ منافقین کہتے تھے کہ ہم کو کسی امر میں کوئی اختیار ہے۔ تو خدا نے فرمایا کہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 154، یعنی اے رسول ان سے کہہ دو تمام کاموں کا اختیار خدا کو ہے، تم کو کسی کام میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ آیت نمبر 128 سورہ آل عمران پارہ نمبر 4، اے رسول کسی کام کا تم کو اختیار نہیں، تو جب حضرت کو کسی کام کا اختیار نہیں تو امامت بھی انہی میں سے ہے، لہٰذا دوسرے اس کے زیادہ مستحق کے بے اختیار ہوں، اور اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے وارد ہوا ہے کہ یہ آیت امامت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ عیاشی نے جعفر جعفری سے روایت کی کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے آیت پڑھی، لیس لک من الامر شیء۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم حضرت کو ہر چیز کا اختیار تھا، مراد اس آیت سے وہ نہیں جو تم نے سمجھا ہے۔
میں تم سے اس آیت کے نازل ہونے کا سبب بیان کرتا ہوں۔ حقیقت یہ کہ پروردگار عالم نے جب اپنے پیغمبر کو ولایت و امامت علی علیہ السلام کے اظہار کا حکم دیا تو رسول خدا علی کے بارے میں اپنی قوم کی عداوت سے متفکر ہوئے، چونکہ ان کو جانتے اور پہچانتے تھے کہ جب خداوند عالم نے امیر المومنین کو ان کی تمام خصلتوں کے سبب صحابہ پر فضیلت دی، اس لیے کہ امیر المومنین نے خدا اور رسول کی سب سے پہلے تصدیق کی اور ایمان لائے، اور سب سے پہلے خدا اور رسول کی نصرت و مدد کی، اور سب سے پہلے دشمنان خدا اور رسول کو قتل کیا اور خدا اور رسول کے مخالفوں سے سب سے زیادہ دشمنی کی۔ ان کا علم سب سے زیادہ تھا، ان کے فضائل اس قدر زیادہ تھے کہ جن کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ تو جناب سرور کائنات کو جب امیر المومنین سے ان کی ان خصلتوں کے سبب قوم کی عداوت کے بارے میں فکر ہوئی اور ان حسد کے بارے میں جو وہ ان حضرت سے کرتے تھے، حضرت کو خوف ہوا کہ وہ لوگ ان حضرت کی اطاعت نہ کریں گے۔ اس وقت خدا نے حضرت کو خبر دی کہ امامت و خلافت کے بارے میں تم کو اختیار نہیں ہے، اس کا اختیار خدا کو ہے، اور خدا نے علی کو ان کا وصی قرار دیا، اور اس کے بعد حضرت نے ان کو امور امت کا اختیار سپرد فرمایا۔ اس آیت کا مطلب یہ کہ پھر اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ پھر بسند دیگر جابر سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی۔ حضرت نے فرمایا، اے جابر، رسول خدا کی خواہش تھی کہ ان کے بعد خلافت علی کو ملے، اور علم خدا میں یہ تھا کہ لوگوں کو برائے امتحان ان کے حال پر چھوڑ دے اور کسی امر میں جبر نہ کرے، اور وہ جانتا تھا کہ وہ ان کی خلافت غصب کریں گے۔ تو جابر نے پوچھا کہ پھر اس آیت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، یہ مراد ہے کہ خدا نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امامت و خلافت علی کے بارے میں اور ان کی خلافت غضب کرنے والوں کے بارے میں تم کو کوئی اختیار نہیں، جو کچھ اختیار ہے اور مجھ کو ہے، اور میں نے تم پر یہ آیت نازل کی ہے۔ پارہ نمبر 20 سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 اور 3۔ یعنی کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے اس کہنے پر کہ ایمان لائے وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور ہم ان کا امتحان نہ لیں گے؟ بے شک ہم نے ان لوگوں کا امتحان لیا جو اس سے پہلے تھے، تو خدا ان لوگوں کا بھی امتحان ضرور لے گا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا اور منافق ہے۔ اور دوسری آیت یہ ہے، پارہ نمبر 25 سورہ زخرف آیت نمبر 31 اور 32۔ یعنی کفار قریش کہتے ہیں کہ کیوں یہ قرآن دو قریوں یعنی مکہ و طائف کے کسی شخص یعنی ولید بن مغیرہ اور عروہ بن مسعود ثقفی پر کیوں نازل نہیں ہوا، جو جاہ و مال میں بڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ رسالت منصب عظیم ہے اور کسی مرد عظیم ہی کے لائق ہے، اور انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ مرتبہ روحانی اور عظمت نفس یعنی فضائل قدسیہ سے آراستہ ہونے کی خواہش رکھتا ہے، خرافات دنیا کے جمع کرنے کی نہیں۔ اس لیے حق تعالیٰ نے فرمایا، کیا یہ اس بات کو چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی رحمت کو تقسیم کریں جو پیغمبری ہے، اور جس کو چاہیں دین، جس طرح ہم نے ان کے درمیان دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت تقسیم کی ہے، ان میں بعض کا درجہ بعضوں پر بلند کیا اور ان کی روزی میں فرق رکھا ہے، اس لیے کہ ان میں بعض اپنی ضرورت میں دوسروں سے کام لیں اور ان میں الفت پیدا ہو، اور اس طرح نظام عالم صحیح و منظم رہے، اور اس تقسیم میں ہم پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ اور تمہارے پروردگار کی رحمت جو پیغمبری اور جو چیزیں اس کے تابع ہے اس سے بہتر ہے، جو مال و سامان دنیا سے وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اس آیت کا محاصل یہ ہے کہ دنیا کی معیشت اور دولت سے نبوت بہتر ہے اور اس کا مرتبہ بڑا ہے، جس کا تقسیم کرنا ہم نے ان کے اختیار میں نہیں دیا بلکہ ہم خود تقسیم کرتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں مقرر کرتے ہیں، اور جب نبوت کو جس کا مقام بلند اور اس کی شان عظیم ہے ہم ان کے اختیار میں نہیں چھوڑتے اور خود اس کی جانب توجہ رکھتے ہیں، تو مرتبہ امامت جو مرتبہ نبوت کے مثل ہے، اور نبوت کے بعد خداوند کریم اور رحیم کی کوئی نعمت اور رحمت اس کے بندوں پر مثل امامت کے نہیں ہے۔ تو جب معیشت دنیا کی تقسیم جو سب سے ادنا نعمت ہے، عطائے نبوت کو جو نظیر امامت ہے بندوں کے اختیار پر نہیں چھوڑتا بلکہ اپنے ارادے و اختیار سے مقرر کرتا ہے، تو بلا شک و شبہ امام کا نصب وہ مقرر کرنا جو فی الحقیقت بحسب
معنی نبوت ہے، یقیناً امت کے اختیار میں نہ چھوڑے گا۔ دوسری آیت پارہ نمبر 20 آیت نمبر 68 سورہ قصص، یعنی تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور ہر امر کے لیے جس کو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے۔ دنیا والوں کو اختیار نہیں کہ جس کو چاہیں اپنی مرضی سے کسی امر کو اختیار کریں، اور خداوند عالم اسے پاک و منزہ ہے کہ جس کی وہ لوگ اس کی طرف نسبت دیتے ہیں اور اپنے اور دوسروں کو اختیار میں شریک سمجھتے ہیں اور صاحب اختیار جانتے ہیں۔ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ کفار قریش نے کہا تھا، پارہ نمبر 25 الزخرف آیت نمبر 31، جیسا کہ اس کی تفسیر اس سے پہلے بیان ہوئی۔ اس آیت سے استدلال کی وجہ نہایت واضح اور اس کی تعویل میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں جو ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔ ابن شہر آشوب نے مناقب میں حضرت صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کو اختیار فرمایا ہے۔ نیز بطریق عامہ و خاصہ انس بن مالک سے روایت کی ہے اور سید ابن طاووس نے بھی طرائف میں تفسیر محمد ابن مومن میں انس سے روایت کی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس آیت وَرَبَّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ کی تفسیر جناب رسول خدا سے دریافت کی۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا نے آدم کو مٹی سے جس طرح پیدا کیا، پھر فرمایا وَيَخْتَارُ، یعنی خدا نے مجھے اور میرے اہل بیت کو تمام خلائق سے برگزیدہ کیا اور ہم کو سب پر اختیار کیا، تو مجھ کو رسول بنایا اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کو میرا وصی قرار دیا۔ پھر فرمایا، یعنی لوگوں کو اختیار نہیں دیا کہ خود جسے چاہے اختیار کر لیں، لیکن میں جسے چاہتا ہوں اختیار کرتا ہوں، چنانچہ میں اور میرے اہل بیت خلق سے خدا کے برگزیدہ اور اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا سبحان اللہ، یعنی خدا پاک ہے ان تمام باتوں سے جو کفار مکہ اس کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں۔ پارہ نمبر 20 سورہ نحل آیت نمبر 74 و پارہ نمبر 20 سورہ القصص آیت نمبر 70، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا پروردگار جانتا ہے وہ سب کچھ جو وہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ مطلب یہ کہ منافقوں کا بغض و عناد جو ان کو تم سے اور تمہارے اہل بیت سے ہے، وما یعلنون، یعنی وہ بھی جو کچھ تمہاری اور تمہارے اہل بیت کی دوستی و محبت زبان سے ظاہر کرتے ہیں۔ حمیری نے قرب الاسناد میں بسند صحیح حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ امام پر اس کی وفات کے وقت واجب ہے کہ اپنے بعد کے امام کے بارے میں لوگوں پر حجت واضح اور ظاہری تمام کرے۔ خداوند عالم اپنی کتاب میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 115، خدا کسی قوم کو اس کی ہدایت کرنے کے بعد گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ ان چیزوں کو بیان نہیں کر دیتا کہ جس سے وہ پرہیز کریں۔ غرض کے راوی نے پوچھا کہ آیا امام اپنے بعد کے امام کو وصی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مقرر کرتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کے بارے میں خدا کے حکم سے وصیت کرتا ہے جس کو خدا مقرر کرتا ہے۔ یہی روایت بسائر الدرجات میں بھی بسند معتبر منقول ہے۔ شیخ تبریسی وغیرہ نے شیخ تبریسی نے احتجاج میں روایت کی، سعید بن عبداللہ امام حسن عسکری کی خدمت میں گیا تاکہ کچھ مسائل دریافت کرے۔ دیکھا کہ ایک بچہ ان حضرات کی گود میں بیٹھا ہے۔ جب اس نے مسائل بیان کیے تو حضرت نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اپنے اس مولا سے پوچھو، یعنی حضرت صاحب الامر علیہ السلام سے۔ تو اس کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ اے میرے مولا، یہ بتائے کہ کس سبب سے امت اپنے واسطے امام اختیار نہیں کر سکتی؟ حضرت نے فرمایا کہ کس امام سے تمہاری غرض ہے؟ ایسا امام جو ان کے امور کی اصلاح کرنے والا ہو، یا وہ امام جو ان میں فساد پیدا کرنے والا ہو؟ عرض کی کہ وہ امام جو اصلاح کرنے والا ہو۔ حضرت نے فرمایا کیا ممکن ہے کہ ان کا اختیار فساد کا سبب ہو اور ان کے گمان میں وہ اصلاح کرنے والا ہو؟ اس کی رائے جو کسی کے دل کے
حالات سے آگاہ نہ ہو کہ وہ اصلاح کا ارادہ رکھتا ہے یا فساد کا؟ اس نے کہا ہاں یہ ممکن ہے۔ حضرت نے فرمایا اسی سبب سے امام کا اختیار کرنا ان کے امکان میں نہیں ہے، اور اس مطلب کو میں تم پر ایک دلیل سے اور واضح کرتا ہوں جس کو تمہاری عقل قبول کر لے گی۔ اس نے کہا ضرور بیان فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا مجھے ان رسولوں کے بارے میں بتاؤ جن کو خدا نے برگزیدہ کیا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ان کو وحی و عصمت سے قوت بخشی، کیونکہ وہ امت کے رہنما ہیں۔ ان میں سے جناب موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ آیا جائز ہے کہ وہ اپنی عقل و کمال و علم کی زیادتی کے باوجود جب کسی جماعت کو اختیار کرنا چاہیں منافق کو اختیار کریں اس گمان سے کہ وہ مومن ہے؟ اس نے کہا یہ جائز نہیں۔ حضرت نے فرمایا کون موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے کمال علم و عقل و نزول وحی کے باوجود اپنے بزرگان قوم اور سرداران لشکر سے اپنے پروردگار کی میقات کے لیے 70 اشخاص کو اس گروہ سے اختیار کیا جن کے ایمان و اخلاص میں ان کو کوئی شبہ نہ تھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سب منافق تھے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 155، جس کی تفسیر جلد اول میں بیان ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ جب ہم کو معلوم ہوا کہ اس بزرگوار کا تجویز و اختیار کرنا جس کو خدا نے پیغمبری کے لیے برگزیدہ کیا تھا فاسد ترین مردم پر واقع ہوا، اور وہ گمان کرتے تھے کہ وہ صالح ترین خلق ہیں، تو ہم نے جانا کہ وہ شخص کسی کو اختیار نہیں کر سکتا جو ان چیزوں کو نہیں جانتا جو لوگوں کے سینوں میں پوشیدہ اور خلائق کے ضمیر میں پنہاں ہے، لہٰذا وہ اختیار کر سکتا ہے جس کے نزدیک لوگوں کے پوشیدہ راز ظاہر و حویدہ ہوں۔ تو جب پیغمبر سب سے بہتر کو اختیار نہ کر سکے تو مہاجرین و انصار کیوں کر امام کو اختیار و انتخاب کر سکتے ہیں؟ یہ پوری حدیث حضرت صاحب الامر علیہ السلام کے حالات کے ابواب میں بیان ہوگی انشاءاللہ۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ خداوند عالم حضرت کو 120 مرتبہ آسمان کے اوپر لے گیا، اور ہر مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ولایت امیر المومنین اور ان کے بعد کے اماموں کے بارے میں وصیت فرمائی، اور اس سے زیادہ تاکید کی کہ جو کچھ دوسرے فرائض کے بارے میں فرمائی۔ قرب الاسناد میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ خداوند عالم نے اپنے بندوں پر کسی امر میں اس قدر تاکید نہیں کی جس قدر کی امامت کے اقرار کے بارے میں تاکید فرمائی، اور لوگوں نے کسی امر میں ایسا انکار نہیں کیا جیسا امامت کے بارے میں کیا۔ ابن بابویہ و کلینی وغیرہ نے بسند معتبر روایت کی ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ امامت کیوں فرزندان امام حسین میں قرار پائی اور امام حسن کے فرزندوں میں کیوں نہیں قرار پائی، حالانکہ دونوں بزرگوار جناب رسول خدا کے فرزند اور آپ کی بیٹی کے فرزند اور بہترین جوانان اہل جنت تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ جناب موسیٰ و ہارون دونوں پیغمبر مرسل تھے اور بھائی تھے، حالانکہ خدا نے پیغمبری کو صلب ہارون علیہ السلام میں قرار دیا، صلب موسیٰ علیہ السلام میں قرار نہیں دیا، اور کسی کی مجال نہ تھی جو کہے کہ کیوں خدا نے ایسا کیا، اس لیے کہ امامت خدا کی خلافت ہے، کسی اور کی نہیں ہے، کہ کہے کہ کیوں امام حسین کے فرزندوں میں قرار دی، کیونکہ خدا اپنے افعال میں حکیم ہے اور اس کے بارے میں جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا بلکہ دوسروں سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ کلینی اور ابن بابویہ و صفار اور دوسرے 20 اشخاص سے زیادہ لوگوں نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ گمان کرتے ہو کہ امامت کا اختیار امام کو ہے، ہم جس کو چاہیں یہ عہدہ عطا کریں، نہیں، خدا کی قسم، بلکہ امامت جناب رسول خدا کا ایک عہد ہے، مخصوص ایک کی طرف آخری امام تک۔ بس سند معتبر دیگر انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ ہم میں سے کوئی امام دنیا سے نہیں جاتا مگر یہ کہ خدا اس کو بتا دیتا ہے کہ کس کو اپنا وصی قرار دے، اور باروایت دیگر امام اپنے بعد کے امام کو جانتا ہے اور اسی سے وصیت کرتا ہے، اور باروایت دیگر امام دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ جان نہیں لیتا کہ کون اس کے بعد امام ہے۔ ابن شہر آشوب نے مناقب میں محمد ابن جریر تبریسی نے روایت کی کہ جس وقت جناب رسول خدا نے اپنے کو قبائل عرب کے سامنے پیش کیا اور ان سے بیعت طلب کی تو قبیلہ بنی کلاب کے پاس آئے اور اسلام قبول کرنے کو فرمایا اور بیعت طلب کی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس شرط پر بیعت کریں گے کہ اپنے بعد آپ امر خلافت ہمارے سپرد کریں گے۔
حضرت نے فرمایا کہ یہ خدا کا امر ہے، اگر وہ چاہے گا تمہارے سپرد کرے گا اور اگر چاہے گا دوسروں کے سپرد کرے گا۔ جب ان لوگوں نے یہ سنا تو بیعت نہیں کی اور کہا کہ ہم آئیں اور آپ کے لیے دوسروں سے شمشیر زنی کریں اور آپ دوسروں کو ہم پر حاکم قرار دیں۔ نیز روایت کی ہے کہ ابو الحسن رفع نے کسی عالم اہل سنت سے پوچھا کہ جس وقت جناب رسول خدا مدینے سے باہر گئے تو کسی کو مدینے میں خلیفہ مقرر کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں، علی علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ ابو الحسن نے کہا کیوں نہ اہل مدینہ سے فرمایا کہ تم اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنا لو، کیونکہ تم لوگ گمراہی اور ضلالت پر مجتمع نہ ہوگے۔ اس عالم نے کہا اس لیے کہ ان کی آپس کی مخالفت سے اور اس بات سے ڈرے کہ کہیں کوئی فتنہ نہ برپا ہو جائے۔ ابو الحسن نے کہا کہ اگر ان کے درمیان فساد ہو جاتا تو حضرت جب واپس آتے تو ان کی اصلاح کر دیتے۔ اس عالم نے کہا کہ حضرت کا خلیفہ مقرر کرنا زیادہ بہتر اور فتنے سے حفاظت کے لیے ضروری تھا۔ تو ابو الحسن نے کہا کہ پھر کیا کسی کو مقرر کیا حضرت کے بعد آپ کا جانشین ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ ابو الحسن نے کہا کہ حالت سفر سے موت کی حالت زیادہ عظیم اور اس وقت خلیفہ کی ضرورت زیادہ تھی، لہٰذا وقت وفات امت کے اختلاف و فتنہ و فساد ان کے درمیان واقع ہونے سے کیوں نہ ڈرے، حالانکہ حالت سفر میں خوف کیا جس کا تدارک جلد ممکن تھا۔ یہ سن کر وہ عالم ساکت ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس کے ساتھ ہی فصل سوم امامت کا بنص خدا و رسول ہونا اپنے اختتام کو پہنچا اور آغاز ہوتا ہے چوتھی فصل 4 معرفت امام کا واجب ہونا۔ معرفت امام کا واجب ہونا اور یہ کہ لوگ امام برحق کی ولایت ترک کر دینے پر معذور نہیں، اور یہ کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کی امام کو نہ پہچانے وہ کفر و نفاق کی موت مرے گا۔ جاننا چاہیے کہ شیعوں کے نزدیک امام کا اقرار اصول دین میں سے اور اس کا ترک کرنے والا احکام آخرت میں کافروں کے ساتھ شریک ہے، اور احکام دنیاوی میں مسلمانوں کی طرح ان سے برتاؤ کیا جاتا ہے، مگر جو لوگ کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی ظاہر کرتے ہیں مثل خوارج کے، تو وہ لوگ احکام دنیاوی میں بھی کفار کا حکم رکھتے ہیں۔ اور بعض روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام برحق کے غلبہ نہ ہونے کے زمانے میں شیعوں پر شفقت کے لیے ان پر حکم اسلام ظاہراً جاری کیا ہے تاکہ ان کے ساتھ معاشرت میں دشواری نہ ہو، اور حضرت صاحب امر علیہ السلام کے ظہور کے بعد ان پر صرف کفار کا حکم جاری ہوگا۔ اکثر علماء شیعہ کا یہ اعتقاد ہے کہ سوائے ضعیف الاعتقاد والوں کے سب مثل تمام کافروں کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور علماء شیعہ میں سے شاذ اور نادر کوئی اس کا قائل ہوا ہے کہ عذاب الہی میں طویل مدت تک رہنے کے بعد ان کی نجات کی امید ہے، اور مستضعیف کمزور اعتقاد والا وہ ہے جو ضعف عقل کے سبب حق و باطل میں تمیز نہ کر سکے، یا یہ کہ مذہب حق کی حقانیت کی دلیل باوجود عدم تقصیر کے اس پر تمام نہ ہوئی ہو، مثل ان لوگوں کے جنہوں نے سنی بادشاہوں کے محل میں نشو نما پائی ہو اور مذہب کے اختلاف کو نہ سنا ہو اور کسی کو نہ پایا ہو جو مذہب شیعہ کی حقیقت ان پر ثابت کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں نجات کی امید ہے، اور حقیقت یہ کہ سوائے مستضعفین کے عذاب الہی سے نجات کی امید نہیں ہے، وہ عذاب الہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ عامہ و خاصہ نے بطریق متواترہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص مر جائے اور اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانے وہ اہل جاہلیت کی موت مرا ہوگا، جو کہ حضرت کے مبعوث ہونے سے پہلے اصول و فرو دونوں سے جہل و کفر پر مرتے تھے، اور یہ کہ جو بعض متصب متکلمین اہل سنت نے کہا کہ امام زمان سے مراد قرآن ہے، تو ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ امام سے کتاب مراد لینا مجاز اور ظاہر کے خلاف ہے۔ نیز لفظ زمانے کے اضافے سے ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام ہوتا ہے، اور قرآن تمام زمانوں میں مشترک ہے، لہٰذا اسی وجہ ثانی سے یہ تعویل دفع ہوتی ہے کہ حضرت رسول خدا کی مراد امام سے کتاب ہے۔ نیز امام گزشتہ کو امام زمانہ نہیں کہتے ہیں،
لہٰذا معلوم ہوا کہ ہر زمانے کے لیے ایک امام ہونا چاہیے جس کو لوگ پہچانیں، اور بالاتفاق سوائے فرقہ امامیہ کے کوئی قائل نہیں کہ ہر زمانے میں ایک امام ہے اور کوئی زمانہ امام سے خالی نہیں ہوتا۔ برقی نے محاسن میں بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو وہ دین جاہلیت پر مرا ہے، اور لہٰذا تم پر اپنے امام کی اطاعت لازم ہے۔ تم نے بے شک اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت کی پیروی نہیں کی تو ان کا معاملہ کہاں منتہی ہوا۔ تو تم کسی کی پیروی نہ کرو کہ تم جہالت اور امام کے نہ پہچاننے سے معذور نہیں ہو۔ اور قرآن میں کریم ترین آیتیں ہماری شان میں نازل ہوئی ہیں، یعنی جو آیتیں کہ فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، اور ہم وہ گروہ ہیں جن کی اطاعت خدا نے واجب قرار دی، اور تمام زمینیں ہمارے لیے غنیمت میں ہیں اور برزیدہ غنیمت ہم سے ہے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ زمین قائم و باقی رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے مگر امام کے سبب سے، اور جو شخص مر جاتا ہے اور اس نے اپنے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اور تم میں سے ہر ایک معرفت امام کا اس وقت تمام زندگی سے زیادہ محتاج ہوتا ہے جب اس کی جان یہاں تک پہنچ جاتی ہے، اور اپنے دست مبارک سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس وقت کہے گا کہ میں امر نیک اور صحیح مذہب پر تھا، اور وہ وقت وہ ہے جب کہ احوال آخرت اس پر ظاہر ہوتے ہیں اور اپنے حالات کو بخوبی مشاہدہ کرتا ہے۔ بسند حسین بن ابی العالیٰ سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے جناب رسول خدا کی اس قول کے بارے میں دریافت کیا جو حضرت نے فرمایا ہے کہ جو شخص مر جاتا ہے اور اس کا کوئی امام نہیں ہوتا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہاں بجا ہے، اگر لوگ حضرت علی بن حسین کی مطابقت کرتے اور عبد الملک مروانی کو چھوڑ دیتے تو ہدایت پاتے۔ ہم نے کہا کہ جو شخص مر جائے اور اپنے امام کو نہ پہچانے تو وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں بلکہ اپنے پیغمبر سے گمراہی کی موت مرتا ہے۔ مولف فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس حدیث سے یہ مراد ہو کہ ان پر دنیا میں حکم کفر جاری نہیں ہوتا یا ضعیف الاعتقاد لوگ مراد ہوں، جیسا کہ دوسری معتبر حدیثوں میں انہی حضرت سے منقول ہے، یعنی ان کی موت کفر و ضلالت پر نفاق ہوتی ہے۔ نیز محاسن وغیرہ میں بسند ہے معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جو مر جائے اور اس کا کوئی امام نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے اور لوگ امام کے پہچاننے سے معذور نہیں، اور جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اپنے امام کو پہچانتا ہو اس کو امام کا ظاہر ہونا ضرر نہیں کر سکتا، خواہ ان کا ظاہر ہونا اس کی موت سے پہلے ہو یا بعد میں ہو۔ اور جو شخص مر جائے اور اپنے امام کو پہچانتا ہو ایسا کہ وہ حضرت قائم علیہ السلام کے ساتھ ان کے خیمے کے اندر ہے۔ اکمال الدین میں بسند معتبر روایت ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ جو شخص مر جائے اور اپنے امام کو نہ پہچانتا ہو کیا جاہلیت کی موت مرائے؟ حضرت نے فرمایا ہاں، جو شخص امام کی امامت میں شک کرے یا توقف کرے وہ کافر ہے، اور جو شخص امام کی امامت سے انکار کرے یا امام سے اظہار عداوت کرے وہ مشرک ہے، یعنی بت پرست کے مانند ہے۔ کلینی اور نعمانی نے بسند صحیح ابن ابی بصیر سے روایت کی کہ لوگوں نے اس آیت پارہ نمبر 20 سورہ القصص آیت نمبر 50 کی تفسیر حضرت امام رضا سے دریافت کی، یعنی اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو خدا کی جانب سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو اپنے دین میں اپنی رائے سے عمل کرتا ہے بغیر اس کے کہ ائمہ ہدیٰ میں سے کسی امام کی مطابقت کرے۔ نیز حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے ایسے امام کے ساتھ جس کی امامت خدا کی جانب سے ہو ایسے شخص کو شریک قرار دیا ہو جس کی امامت من جانب خدا نہ ہو تو وہ مشرک ہے، اور ایسا ہے کہ اس نے خدا کے ساتھ شریک قرار دیا۔ نعمانی نے بسند قوی ابن ابی یعقوب سے روایت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ ایک شخص ایسا ہے جو آپ کو دوست رکھتا ہے اور آپ کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرتا ہے اور آپ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دیتا ہے، اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ امامت آپ اہل بیت سے دوسرے سلسلے میں نہیں جاتی، لیکن یہ بھی کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اختلاف کیا حالانکہ وہ بزرگوار پیشوا اور رہنما ہے، تو جس وقت سب ایک شخص پر اتفاق کر لیں گے تو میں بھی اس کی امامت کا قائل ہو جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا اگر اسی حال میں وہ مر گئے تو جاہلیت کی موت مرے گا، اور اس بارے میں بہت سی روایتیں
بیان کی گئی ہیں۔ علی بن ابراہیم اور ابن بابویہ وغیرہ نے بسندهای معتبر حضرت باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ خداوند عالم روز قیامت کسی کو معذور نہ رکھے گا جو یہ کہے گا کہ پالنے والے میں نہیں جانتا تھا کہ فرزندان فاطمہ صلوات اللہ علیہم تمام خلق پر والی و حاکم اور فرزندان فاطمہ کے شیعوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ پارہ نمبر 24 سورہ زمر آیت نمبر 53، یعنی اے میرے وہ بندو جنہوں نے بہت گناہ کر کے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اگر خدا چاہے گا تو تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ بے شک بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ حضرت کی مراد یہ ہے کہ وہ صرف شیعان اہل بیت ہیں جو بخشے جانے کا حق رکھتے ہیں، ان کے سوا دوسرے لوگ یہ حق نہیں رکھتے اور دوسرے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ حمیری نے بسند صحیح حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہ رہے اور وہ رحمت الہی کی جانب دیکھے اور خدا تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت کرے تو وہ آل محمد کو دوست رکھے اور ان کے دشمنوں سے علیحدگی اختیار کرے اور 12 ائمہ میں سے کسی امام کی مطابقت کرے، تو جو شخص ایسا کرے گا تو وہ ہمیشہ لطف و کرم خداوند عالم کی طرف نظر کرے گا اور رحم و کرم الہی کی نظر اس کی طرف سے منقطع نہ ہوگی۔ انہوں نے اخبار الرضا میں انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ حضرت نے اپنے آبائے طاہرین کے واسطے سے حضرت امیر المومنین سے روایت کی کہ جو شخص مر جائے اور ہمارے فرزندوں میں سے کسی امام کا اعتقاد نہ رکھتا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے اور خدا اس کو ان تمام اعمال کے عوض عذاب کرے گا جو اس نے جاہلیت تو اسلام میں کیے ہوں گے۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے مجالس میں اس آیت پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82 کی تفسیر میں روایت کی ہے، یعنی میں یقیناً اس کو بخشوں گا جس نے برے کاموں سے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے پھر ہدایت پائی۔ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم اگر کوئی شرک سے توبہ کرے اور ایمان لائے خدا اور روز قیامت پر اور اچھے اعمال بجا لائے، حالانکہ ہماری ولایت و محبت اور ہماری فضیلتوں کو پہچاننے سے ہدایت نہ پائے تو اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ لہٰذا بہتر ایمان اور اس کا جز آخر ائمہ حق کی امامت کا اعتقاد اور ان کی پیروی ہے۔ الشرائع میں روایت ہے کہ حنان بن سدیر نے حضرت صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ہر وہ امام جو پیغمبر کے بعد ہیں کیا سبب ہے کہ ان کا پہچاننا ضروری ہے اور جو حضرت سے پہلے تھے ان سب کا پہچاننا واجب نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی شریعتیں جو حضرت سے پہلے تھے حضرت کی شریعت کی مخالف تھی اور ہم ان شریعتوں کے مکلف و پابند نہیں ہیں، اس سبب سے ان کی معرفت ضروری نہیں ہے، برخلاف ان ائمہ کے جو حضرت کے بعد ہیں اور ان حضرت کی شریعت کے محافظ ہیں۔ معانی الاخبار میں بسند معتبر روایت کی ہے کہ سلیم بن قیس ہلالی نے حضرت امیر المومنین سے دریافت کیا کہ سب سے کم وہ بات ہے جس سے کہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ ہے کہ اس شخص کو نہ پہچانے جس کی اطاعت کا خدا نے حکم دیا اور اس کی محبت و ولایت واجب قرار دیا اور اس کو زمین میں اپنی حجت گردانا ہے اور خلائق پر اپنا گواہ مقرر کیا ہے۔ سلیم نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ جناب امیر نے فرمایا کہ وہ گروہ ہے جن کی اطاعت کو خدا نے اپنی اور اپنے پیغمبر کی اطاعت قرار دی ہے، اور فرمایا ہے پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 59، یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اور اولو الامر کی جو تم میں سے ہوں۔ یہ سن کر سلیم نے ان حضرت کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور کہا کہ آپ نے مجھ پر واضح فرما دیا اور میرے دل سے الجھن دور کر دی اور میرے دل کے تمام شکوک رفع فرما دیے۔ الشرائع میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک روز حضرت امام حسین علیہ السلام دولت سرا سے نکل کر اپنے اصحاب کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا ایھا الناس، خداوند عالم نے یقیناً اپنے بندوں کو خلق نہیں فرمایا مگر اس لیے کہ اس کو پہچانے، اور جب پہچانیں گے تو اس کی عبادت کریں گے، اور جب اس کی عبادت کریں گے تو اس کی عبادت کے سبب دوسروں کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ایک شخص نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، میرے باپ ماں آپ پر فدا ہوں، معرفت کیا ہے؟ فرمایا ہر زمانے کے لوگوں کا اس امام کو پہچاننا جس کی اطاعت ان پر واجب ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولف فرماتے ہیں کہ معرفت خدا کی معرفت امام ہے۔ مولف فرماتے ہیں کہ معرفت خدا کی معرفت امام سے اس لیے تفسیر فرمائی
کہ خدا کو نہیں پہچان سکتے مگر امام کے ذریعے سے، یا اس جہد سے کہ بغیر معرفت امام خدا کی معرفت بغیر معرفت امام خدا کی معرفت فائدہ نہیں دے سکتی، بغیر معرفتی امام خدا کی معرفت فائدہ نہیں دے سکتی، یا اس جہد سے کہ جو شخص خدا کو اس طرح پہچانے کہ لوگوں کو محمل چھوڑ دیا اور کسی امام کا ان کے لیے تعین نہیں کیا تو اس نے خدا کو اس کی حکمت و لطف و کرم کے ساتھ نہیں پہچانا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 5 کا اختتام کرتے ہیں، اور فصل نمبر 4 معرفت امام کا واجب ہونا ابھی جاری ہے، اور پارٹ نمبر 6 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔